کیپٹن عابد کی کمان میں SSG کے 5 جوان اپنے معمول کے لباس میں موجود تھے۔ انہیں بریگیڈیئر صاحب نے بلافون لاگ کے اس مشکل ترین محاذ کی طرف پیش قدمی کر کے دشمن کے سامنے انتہائی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے اسی راستے کا انتخاب کیا تھا جسے قدیم زمانے میں بلتستان، سنکیانگ اور یازگان کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلے استعمال کیا کرتے تھے۔ 18,000 فٹ کی بلندی پر انہیں بلافون گلیشیئر کی انتہائی دشوار گزار سطح پر سفر کرنا تھا۔ اسی درے کے شمال مغرب میں سلطورو گینگری اور چمک چوٹی موجود تھی جن کی اونچائی 22,000 سے 25,000 فٹ تک بلند تھی۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں نے مغرب کی نماز بریگیڈیئر صاحب کی امامت میں ادا کی اور اپنے بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی پیٹھ پر مختصر سامان اور کمر سے رسے باندھے اللہ کے شیروں کا یہ جتھا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ بریگیڈیئر صاحب ان پر تب تک نظریں جمائے رہے جب تک انہیں اندھیرے کی برفیلی چادر نے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لیا۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں کے لیے یہ راستہ اور اس نوعیت کا سفر بالکل اجنبی تھا، لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار ایک دوسرے سے رسے باندھے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ انہیں 18 گھنٹے کا طویل اور انتہائی تکلیف دہ سفر کرنے کے بعد اپنی منزل تک رسائی مل سکتی تھی۔ کیپٹن عابد سب سے آگے تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا، بار بار اپنے بازو سے بندھے قطب نما کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس سفر میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل تھی کہ وہ اپنی سمت نہ کھوئیں۔ چند قدم چلنے کے بعد ان کے سانس پھولنے لگتے تھے، لیکن اپنی مشکل ترین تربیت کے بلبوتے پر وہ چلتے چلے گئے۔ 18 گھنٹے کا یہ سفر 18 صدیوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ اپنی عسکری تاریخ کے نازک ترین موڑ سے گزر رہے تھے۔ آج انہیں ثابت کرنا تھا کہ واقعی لڑائیاں اسلحہ اور طاقت کے بلبوتے پر نہیں جیتی جاتی۔ جب کبھی جوانوں کے قدم ڈگمگاتے وہ اپنے کیپٹن کی جرأت دیکھ کر سنبھل جاتے۔ ان 18 گھنٹوں میں انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ جھپک کر نہیں دیکھا تھا۔ راستے میں درجنوں مرتبہ سانس لینے کے لیے رکتے۔ کیپٹن عابد جانتا تھا کہ اس مہم کا سارا دار و مدار ان پر ہے۔ اگر وہ اپنا ہدف حاصل نہ کر پائے اور موسمی شدت کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تو بیس کیمپ میں موجود باقی جوانوں کے حوصلے ٹوٹ سکتے تھے۔ اس مہم کی کامیابی پر ہی اگلی ساری حکمت عملی طے پانی تھی۔ اس وقت وہ 10 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ایک پہاڑی درے پر جمی برف سے ٹیک لگائے اپنی گھاگوں میں موجود سرد چائے کے گھونٹ اپنے خشک حلق میں انڈھیل رہے تھے۔ برفیلے آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ شاید قدرت ان جہالوں کو خراج عقیدت پیش کر رہی تھی۔ چاند کی کرنیں برف کے سمندر پر پھیل کر عجیب منظر پیدا کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے اندازے سے عشاء کی نماز ادا کی اور اب کیپٹن عابد ان سے مخاطب تھا۔ میں نے تمہیں سفر کے آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ہم کوئی معمول کی مہم انجام دینے نہیں جا رہے۔ مجھے علم ہے تم سب اس جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ ماحول ہمارے لیے اجنبی ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا ہمیں اسی دن کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ ہم نے پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں میں بدترین حالات کا سامنا کرنا سیکھا ہے۔ یہ ہماری ہی نہیں، SSG کی ہی نہیں، پاکستان آرمی کی عزت کا بھی سوال ہے۔ حوالدار صاحب، اپنے جوانوں سے کہو ہمیں ساری دنیا پر ثابت کرنا ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے کمانڈوز ہیں۔ ہم دشمن سے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آؤ اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ اس نے اپنے حوالدار صاحب کو مخاطب کیا۔ اللہ اکبر! چاروں جوانوں نے نعرے بلند کیے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ انہیں بطور خاص اس احساس کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایک مضبوط رسے سے انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو منسلک کیا اور اس رسے کا سرا کیپٹن عابد کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن عابد نے اپنی بیلٹ میں رسے کے سرے پر لگی ہک کو پھنسایا اور دوبارہ اپنی جیب سے چھوٹا سا نقشہ نکال کر اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اگلے راستے کا تعین کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔